ناظرین، مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کے سائے بڑھ رہے ہیں، بادل منڈلا رہے ہیں اور بادل اور سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس دوران ایران نے ایک سفارتی داؤ کھیلا ہے۔ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا سفارتی داؤ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور دوسرا کہ جو صف بندی تیزی سے ہو رہی ہے اس خطے میں، کون کس کے ساتھ ہے، تو اس میں کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ جو ڈیاگو گارشیا ایک جزیرہ ہے انڈو پیسیفک میں، انڈیا اور جسے ہم انڈیا اور بحر الکاہل کا یہ جو مشترکہ ایک علاقہ ہے، اس میں یہ واقع ہے، اور اس پہ اس وقت امریکہ کی جو فوجی طاقت ہے اس نے وہ مجتمع کر لی ہے۔ وہاں پہ B-2 B-52 یہ بمبار طیارے ہیں، اور بڑے طاقتور بمبار طیارے ہیں۔ اس کے ذریعے اب تک جہاں جہاں ان کو استعمال کیا ہے تباہی ہوئی ہے۔ B-52 جو ہے یہ افغانستان میں استعمال ہوتا رہا ہے وہاں پہ، اور جو مشکل ترین وہاں ٹیرین تھی ان میں اس نے بمباری کی ہوئی ہے۔ اور B-2 جو ہے یہ اسٹیلتھ ہے، یہ نظر نہیں آتا، اور یہ اتنی ہی بھاری اور ہیوی قسم کی بمبارڈمنٹ کرتا ہے کہ جو بنکرز توڑ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس لیے یہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہوتیز کے پاس تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن کو نشانہ بنایا جانا ہو۔ ہوتیز جو ہیں، جو یمن میں ہوتیز ہیں، ان کے پاس تو کوئی بنکر سے نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کے لیے یہ طیارے لانا ضروری ہے، اور ان کے لیے تو جو میزائل اٹیک ہیں وہی کافی ہیں۔ لیکن یہ طیارے کیوں لائے گئے، اور پھر یہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے جو ایئر ری فیولنگ کے لیے جو طیارے ہیں وہ کیوں لائے گئے ہیں، تو اس کی ظاہر ہے بڑی خاص وجہ ہے، اور لاکھوں ڈالر روزانہ کا خرچ آ رہا ہے اور ان طیاروں کے لانے آنے میں اور وہاں رکھنے میں۔ تو اس کے علاوہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ USS کارل بنسن جو اس کا بحری بیڑا ہے وہ بھی بحرۂ احمر میں آ چکا ہے۔ تو یہ ساری تیاریاں اپنی جگہ پہ یہ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف ایران نے بھی پرسوں سمندر میں اپنا ایک ریلی کی اور اس میں اپنی جو سمندری طاقت ہے اس کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہ تیاریاں جو ہیں، یہ جب یہ پوری دنیا اس پہ الرٹ ہو گئی کہ امریکہ اور سینٹ کام جو ہے اس نے یہ کس طرح سے یہ فیصلہ کر لیا اور فوری طور پر انہوں نے جہاز بھیج دیے، تو اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا نیتن یاہو ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران پہ حملہ کیا جائے، اس کی جو اٹامک فیسلٹیز ہیں، اس کی جو اٹامک کی تیاریاں ہیں، لیبارٹریز ہیں، اس کی جو بیسز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے، اس کے تمام اہم ٹھکانوں کو تباہ کیا جائے۔ تو اس پہ وہ مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے، اور وہ خود اس وقت وہ اس کا زیادہ ٹائم، نیتن یاہو کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ بنکر کے آفس میں گزرتا ہے۔ وہ آفس جو اس نے بنکر میں بنایا ہوا ہے وہ وہاں چھپ چکا ہے، اور وہ باہر نکلتا ہے لیکن وہاں زیادہ وقت گزارتا ہے، کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور حملہ ہوگا تو اس کے ریٹیلیشن میں ایران سے بھی کچھ نہ کچھ آئے گا۔ ایران کو نیتن یاہو کے ایک ایک ٹھکانے کا پتہ ہے، اور اسرائیل کو وہ ضرور اس کا بھگتنا پڑے گا اس کے جواب میں، تو اس لیے وہ بنکر میں چلا گیا ہے۔ لیکن اب ایران نے اس کے مقابلے میں جو سفارتی داؤ کھیلا وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے اس کو خط لکھا تھا ایران کو مذاکرات کے لیے، وہ پہلے تو اس پہ بالکل خاموشی رہی، پھر اس کا جواب آیا کہ ہم ایسے کسی خط کا جواب نہیں دیں گے اور کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، کوئی مذاکرات امریکہ سے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب جب کہ یہ اتنی بڑی ملٹری بلڈ اپ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ اس خطے میں امریکہ نے آ کے اپنی پوری کی پوری طاقت جو ہے وہ لے آیا ہے، تو اس کے بعد ایران کا جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں کسی تیسرے فریق کے ذریعے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تیسرا فریق کون ہو سکتا ہے اور کون کس کے ساتھ ہے۔ اس خطے میں اس وقت ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن کلیئر کرتے جا رہے ہیں، کچھ کلیئر نہیں بھی کر رہے ہیں اور کچھ کلیئر کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو کلیئر بھی ایون کر چکے ہیں وہ کس حد تک کس کا ساتھ دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو امریکہ کے اتحادی ہے اس خطے میں وہ ترکی ہے، اور وہ تاجکستان ہے، وہ اسرائیل ہے جو بڑے اتحادی ہے، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ کون ہے۔
ایران کے ساتھ رشیا ہے جو اس خطے میں تو نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ بڑی طاقت ہے، چین ہے جو اس خطے میں تو نہیں ہے لیکن بڑی طاقت ہے، اور آرمینیا ہے جو اس خطے میں نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا اتحادی ہے، اور تیسرے نمبر پہ افغانستان۔ یہ ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں۔ اب چائنا کوئی رول پلے کرے، کوئی ڈپلومیٹکلی کوئی کسی طرح سے کوئی ویٹو کرنے کی، تو وہ تو نظر آتا ہے۔ رشیا بھی اسی طرح کا رول ہی، لیکن رشیا سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو توقعات ہیں ایرانیوں کو، وہ یہ ہیں کہ وہ اس جنگ میں، اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر یہ حملہ ہوتا ہے، تو اس میں روس جو ہے وہ ایران کا ملٹریلی فوجی مدد جو ہے وہ فراہم کرے گا، اور امریکہ کو وہ اس سے روکے گا، یا کم از کم مطلب امریکہ کو جواب دے گا یا کم از کم اس کو روکے گا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ امریکہ نے چلاکی ہے یا نہیں چلاکی ہے، امریکہ کو اس کا فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے، لیکن اس صورتحال میں امریکہ نے جو رشیا کو یوکرین کے مذاکرات میں انگیج کیا ہوا ہے، تو اس معاملے میں آ کے رشیا جو ہے وہ کتنے قدم آگے لے گا، کتنے پیچھے لے گا، یہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ نہ ہی رشین جو ہیں وہ اس پہ کوئی اگریسولی اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے جہاز ادھر آگے ہیں تو کیا رشین جہاز بھی ادھر آگے ہیں؟ نہیں آئے ہیں۔ وہ ایک آدھ سرولنس میں نے بتایا تھا کہ وہ ہوئی ہے، کوئی ایک آدھ جہاز آیا، انہوں نے اس کو، امریکیوں نے اپنے جہاز اڑائے اور اس کو اسکاٹ کر کے رستہ دکھا دیا کہ بھئی ادھر جاؤ، ادھر نہیں آنا۔ تو یہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ ابھی کسی جنگ میں آنے کے موڈ میں نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں وہ لڑنا چاہتا۔ تو یہ اتحادی ہیں، اور افغانستان کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ اتحادی ہیں، اور دوسرا رہ گیا ٹرکی۔ تو ٹرکی جو ہے ایک عرصے سے ایران کے حوالے سے خاصا اگریسو تھا کے خلاف، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کر لیا ہے۔ لیکن تاجکستان نے ابھی تک اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن نہیں کیا ہے، تاجکستان ابھی بھی ایران کے خلاف ہے۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، حالانکہ یہ دونوں ملک جو ہیں ان کے ایران کے ساتھ کلچرل بھی اور زمینی راستے بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں پہ ان کے اختلافات ہیں اور رہے ہیں۔ جیسے کہ تاجکستان کا یہ خیال ہے کہ جو تاجک ہیں، جو اس کے اپنے ملک کے لوگ ہیں لیکن وہ اس کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، اور ان کو افغانستان اور ایران سپورٹ کرتا ہے، نیوٹرلائز نہیں کرتا۔ جس طرح ہمیں اعتراض ہے کہ افغانستان جو ہے وہ TTP کو کنٹرول نہیں کرتا، تو سیم اسی کو بھی ہے۔ اور اسی طرح ترکی کے اختلافات بہت پرانے بھی ہیں، لیکن یہ شام کے معاملے میں اس کے اختلافات جو ہیں وہ حالیہ ہیں، تازہ ہیں، اور اس پہ وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امریکہ اس وقت پورا دباؤ ڈالے ہوئے ہے سفارتی سطح پہ کہ ایران خود سے وڈرا کر جائے، دستبردار ہو جائے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ایران کی موجودہ رجیم جو ہے وہ اپنے اٹامک پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اگر نہیں ہٹتی تو اس میں حملے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ اور اس بار جو ہمیں اطلاعات ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہیں کہ صرف ایران کی لیبارٹریز، ایران کی جو اٹامک انرجی سے اٹامک پروگرام سے متعلق ہیں، اس کی فیسلٹیز، اس کے جو وہ اثاثے ہیں وہی نشانہ نہیں ہوں گے، بلکہ جو اس کے انڈر گراؤنڈ بیسز ہیں وہ بھی نشانہ ہوں گی، اور وہ جو کیسپین سی میں اس کے جو جہاز ہیں، جو شپس ہیں جن کے ذریعے اس نے اس دن مظاہرہ بھی کیا اپنی طاقت کا، ان کو پہلے نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ترکی اور تاجکستان سے امریکہ جو ہے وہ کلوز کنسلٹیشن میں اب آ گیا ہے، تاکہ اگر حملہ ہوتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کے اثرات، منفی اثرات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی، آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تاہم ایران نے کوشش کی ہے ایک سفارتی دو کھیلنے کی، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب وہ تھرڈ کنٹری کون ہو سکتا ہے جو ان کے درمیان میں مذاکرات کرے گا؟ یا تو وہ ترکی ہونا چاہیے تھا، اور ترکی اس معاملے میں فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ترکی نہیں ہے تو رشیا کیسے کرے گا؟ اگر رشیا کرے گا تو رشیا پہ تو پہلے ہی ایران کی عوام کو بہت سے شکوک و شبہات ہیں کہ وہ کہیں یوکرین، جس طرح امریکہ نے یوکرین کو بیچ دیا، وہ اس کے سودے میں ہمیں نہ بیچ دے امریکہ کے سامنے۔ تو یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے، ابھی تک کچھ واضح ہو نہیں رہا، لیکن حملے کے خطرات جو ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।